حق اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ حق اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب پڑھو محبت سے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب اللہ کے محبوب کی امت میں ہیں. یہ ہم میں سے کسی کا اپنا کمال نہیں، یہ ہمارے مالک کا احسان ہے. اس نے بنانا ہی تھا، تمام مخلوقات میں سے اعلیٰ مخلوق انسان بنایا اور اس ناطے اپنے محبوب کا امتی بنایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگر نہ ہوتی تو کائنات کی کوئی چیز ہی نہ ہوتی. میرا آپ کا ہونا، ہر رنگ و بو، ہر نور، ہر انوار، ہر چیز کا ہونا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور آپ کے توفیل ہے. حضرت مجدد الفسانی امام ربانی رقم تراز ہیں کہ جب کچھ نہیں تھا تو تیرا میرا مالک بولو تھا. مالک کے من بلا کیف میں جو پہلا جذبہ پیدا ہوا وہ محبت کا جذبہ تھا. وہ محبت کس سے؟ ہے آقا کدھروں آئے سی اس ویلے؟ ہائے ہائے ہائے. یہ وہ چیز ہے جو ہم ادھر ادھر سے بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم اپنے آپ کو شو کرنے کے لیے کہ ہماری بڑی محبت ہے. آج ہم سوچنا ہے ذرا کہ یہ محبت نبی کی بندے کو کیا بناتی ہے، کیا ہم میں ہے بھی کہ نہیں. اور محبت منہ سے کہنے سے، عقل اور شعور سے نہیں ہوتی، دل کے کھلنے سے ہوتی. اس وقت کوئی ذات نہیں تھی، کسی کا وجود نہیں تھا سوائے واجب الوجود ذات جو کسی کے تعین میں نہیں، میرے آپ کے رب کی ذات. تو اسی کے من بلا کیف میں اپنی شان کے مطابق جو محبت ہے تو وہ اسی کی اپنی ہے، اپنی ہی محبت. کہ میرے جیسا رب کون ہے ہی نہیں. یہ ربوبیت کا تقاضا ہے. المتکبر، یہ صفت اللہ کی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی صفت ہے. اس لیے اپنے آپ کے ساتھ اپنی بڑائی، یہ اللہ پاک کی اپنی صفت تھی. کون ہے میرے جیسا؟ اس محبت جو ابھی عدم میں ہے، اس کا وجود جب آیا تو وہ میرے آپ کے نبی کا وہ نور آیا ہے. اب عدم کے اندر یہ حمد کی شکل میں حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عدم میں حقیقت، عدم کے اندر حمد کی شکل میں رب کے من بلا کیف کے اندر ہے. آپ فرماتے ہیں اس کو جب وجود بخشا، احمد کے نام کے ساتھ بخشا.
پھر اللہ نے اس کو جب انسان کا روپ بخشا تو محمد کے نام کے ساتھ بخشا ہے۔ اب یہ ذات مقصود تھی میرے آپ کے مالک کی، کس لیے مقصود تھی؟ کہ میری پہچان والا ہو، میری ربوبیت کو جاننے والا ہو، اس ربوبیت کے اظہار والا ہو، دیکھے کوئی اسے تو پہچان میری اسے آئے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات کو اس طرح اتنا عظیم بنایا، اور اس لیے بنایا کہ کسی بھی اور کو اگر کسی بھی طرح کی اپنے رب کے ساتھ کوئی پہچان مل سکتی ہے تو حضور کی خیرات سے مل سکتی۔ ابن ماجہ میں حدیث مبارک ہے، ہم جو اسلام کے نام پہ اس دین اور اس کی بات اتنا کرتے ہیں، یہ سارے کا سارا دین اور سارے کا سارا اسلام، یہ صورت اس وقت تک رہتی ہے جب تک اس کے اندر روح میرے آپ کے نبی کے عشق کی ڈلے نہ۔ اسی لیے ابن ماجہ کی حدیث سنا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام اپنے اراکین کے ساتھ نظر آتا ہے ایمان کی وجہ سے، تو فرماتے ہیں ایمان نور ہے، روشنی ہے، جو میرے سینے کی دولت ہے، جس کو ملتی ہے اس سینے سے ملتی۔ اس لیے میرے آپ کے امام نے کہا جس کو جو ملا تیرے در سے ملا، سب ہیں تیرے گدا یا نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی یہ بزم جو ہم جس میں بیٹھے ہیں، اس میں ہم اس جذبے کے ساتھ بیٹھے ہیں جس کو یہی محبت کا جذبہ کہتے ہیں، اور یہ ہم احسان نہیں کر رہے، یہ میرے اور آپ کے ہونے کے لیے، اللہ سے تعلق کے لیے، ایمان کے لیے اس جذبے کا اپنے لیول تک ہونا ضروری ہے۔ ورنہ تیرے میرے اندر مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے سے، کلمہ پڑھنے سے، کہنے کو تو میں اور تو مسلمان ہیں، لیکن ایمان بھی ہمارا ہے، لیکن یہ صورت سے حقیقت میں نہیں اترتا جب تک ہر چیز سے زیادہ مجھے اور آپ کو اپنا نبی پیارا نہ بنے۔ اب پیار کہنے سے پیار نہیں ہوتا، پیار کی بات بولنے سے پیار نہیں ہوتا، پیار اگر ہو تو پیار نظر آیا کرتا ہے۔ اللہ نے محبوب جب کہا ہے، کسی کو خلیل کہا ہے، کسی کو کلیم کہا ہے، کسی کو نجی کہا ہے، کسی کو صفی کہا ہے۔ سارے نبوت میں، نفس نبوت میں سارے نبی ہیں، رسالت میں سارے رسول ہیں، لیکن تعلق اللہ کے ساتھ جس طرح کا ہے اس کی وجہ سے تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد، اس کی وجہ سے ہر نبی کو اپنا اپنا مقام ہے۔ امتی کوئی بھی ہو، وہ سارے بھی جمع کرو، نبی کے کیا، نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والوں کے پاؤں کی خاک نہیں بنتے، ان کے بعد والے امتی وہ بھی امتی ہیں، لیکن وہ بھی مل کر رسولوں کے پاؤں کی خاک برابر بھی نہیں جا سکتے۔ اب معراج النبی کی بات کی جا رہی تھی، گو وہ پچھلے مہینے میں وہ ماہ مبارک حرمت کا مہینہ اپنے انجام کو کیا، پھر زندگی کسی کی باقی ہوگی تو ان نعمتوں سے اگلے سال وہ مستفید ہوگا۔ اگلا ماہ مبارک ہمارے لیے مزید نعمتیں لے کر آیا، لیکن کیونکہ یہ بزم مسلمان سے ہے تو چند باتیں عرض کروں گا۔ معراج کہتے ہیں اونچائی کو، قربت کو، سیڑھی کو، اور بھی اس طرح کے بہت سارے معنی ہیں، اس تفصیل میں میں نہیں جا رہا، لیکن اس معراج کی جو بات تھی وہ قربت الہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات تھی اللہ سے۔ لیکن اس ملاقات کے لیے
دو الفاظ میں استعمال کرتا ہوں، اس بلندی کے لیے، اس عروج کے لیے، اس معراج کے لیے، اس معرفت کے لیے دو الفاظ استعمال کرتا ہوں، ایک ہے ابدیت اور ایک ہے معراج۔ اللہ تبارک و تعالی نے خطاب کرتے ہوئے یہ بات فرمائی، سبحان الذی، یہاں بھی رب نے اپنی تعریف کی کہ میں ہوں وہ ذات، اسرا بعبدہ، یہاں اللہ پاک نے بندگی کی بات کی کہ میں نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی، اور معراج جب پہنچتا ہے اپنے عروج کے اوپر، کیونکہ یہ واقعہ ہر ایک کو پتہ ہے، عروج پہ جب پہنچتا ہے تو فکان قاب قوسین او ادنا ثم او ادنا، یہ قربت کی بات کی گئی۔ اس قربت کے لیے بندگی کی انتہا ہونا ضروری تھا، اتنی قربت کے لیے بندگی کا انتہا ہونا ضروری تھا، رسول ہونا ضروری نہیں تھا، نبی ہونا ضروری نہیں تھا، کیونکہ ہر نبی اور رسول بندگی کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اب بندگی کے اندر بندگی کی انتہا پہ پہنچنا ضروری تھا، اور یہ بندگی کی جو انتہا ہے، اس پہ پہنچنے کی وجہ سے اللہ اپنے حبیب کو، جہاں پر قرآن پاک میں وہ مختلف اس کے لیے القاب بیان کرتا ہے، یہاں اس بندگی کے عروج کے لیے جو لقب استعمال کیا وہ بعبد ہی کہہ کر استعمال کیا، میرا خاص بندہ۔ یہ خاص بندہ جو بندگی میں اتنا ہو جائے کہ پھر مالک اسے اس طرح کہے کہ تیری بات اب میری بات ہے، ٹھیک ہے نا، اتنا بندگی میں جب ہو جائے پھر نہ تیری رہے نہ میری رہے، ٹھیک ہے نا۔ یہی بات امام اہل سنت سمجھ گئے تو کہا مالک کہوں کہ مولا کہوں، اللہ کا بندہ اور خلق کا مولا کہوں تجھے۔ یہ بندگی کی جو انتہا تھی، یہ آج میرے اور آپ کے لیے بھی معرفت کا، اللہ کی قربت کا راستہ کھلا ہے، اور یہ حضور کے اس صدقے سے کھلا ہے۔ وہ جو شارع کے قریب رب ہے وہ تجھے اور مجھے نہیں محسوس ہوتا، لیکن تیری میری شرح صدر نہ ہو اتنی دیر تک جتنا مرضی پڑھ لکھ لے، جتنی مرضی عقل والا ہو، جتنی مرضی عبادت والا ہو، جب تک یہ آنکھ نہیں کھلتی، شرح صدر نہیں ہوتی، اتنی دیر تک شارع کے قریب رب کا اس کے پاس تک بھی نہیں جا سکتا۔ اور اللہ پاک نے اس بندگی کے لیے اس شرح صدر کی ضرورت ہے۔ اللہ نے کہا فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، یہ اس نور کے ساتھ ہے، اور وہ نور لے کر آنے والے کی خیرات تھی، اس لیے نور ماننا بھی پڑتا ہے، پھر مانگنا بھی پڑتا ہے۔ اس لیے امام اہل سنت نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، تو یہاں بھی کیا کہا، میرا بھی دل چمکا دے، مجھے بھی شرح صدر دے دے چمکانے والے۔ اب دل تو ساروں کے پاس ہے، وہ شرح کیا ہے؟ جب تک وہ شرح ملے نا، اتنی دیر تک سچ سچ نہیں لگتا، اور سچ ہونے کے ساتھ سچ نہیں ہوتا۔ مولانا صاحب، ایس پی صاحب، آپ کی نظر کر رہا ہوں، یہ بات ذرا غور سے سنو اس کو۔ سچ ہونے سے سچ نہیں ہوتا، عجیب لگ رہی ہے بھی، سچ پڑھنے سے سچ نہیں ہوتا، سچ سننے سے سچ نہیں ہوتا، سچ اپنانے سے سچ ہوتا ہے، اور اپناتا اس وقت تک نہیں جب تک مزاج آشنائی نہ ہو اس کے ساتھ، جب تک دل نہ ملے اس کے ساتھ، جب دل نہ چاہے اتنی دیر تک۔ میں ایک مثال سے ذرا واضح کرتا ہوں۔ میرے چند بھائی پیچھے بیٹھے تھے، آتے ہوئے اے ہن کی کرن گے، اے کس طرح ہے،
اور میرے بیٹو مسلمان کے گھر میں جو پیدا ہوئے ہو، جو شاہ رگ کے قریب جو رب ہے، کبھی وہ رب لگا بھی ہے؟ اس کی بات کب اپنی لگے گی؟ جب وہ اپنا مالک تو لگے گا، اور اپنا اس وقت لگتا ہے جب دل قبول کرتا ہے۔ اقرار باللسان تصدیق بالقلب۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ سچ ہونے کے ساتھ سچ نہیں ہوتا، تو مثال سے ذرا عرض کرتا ہوں۔ یہ حقیقت ہے، سچی بات ہے کہ یہ سگریٹ نقصان والی چیز ہے۔ حقیقت ہے نا، سچ ہے نا یہ بات؟ جو پیتا ہے اس کے لیے سچ ہے تو سچ۔ پینے والا بھی کہتا ہے نری بیماری ہے۔ اگر بیماری ہے، اپنے پیسے خرچ کے کون پیے گا؟ اس کا مطلب ہے سچ، اس کے لیے سچ پڑھا ہے اوپر، پڑھنے سے سچ ہے، لیکن سچ سنانے والے سے خود کہہ رہا نری بیماری ہے۔ بھائی اگر بیماری ہے تو پیسے خرچ کے خود کشی کیوں کر رہا ہے؟ اب سچ اس وقت ہوا جب اپنایا، جب اس دل نے کہا بیماری ہے دور۔ دین سچ ہے نا؟ بولو تو صحیح یار۔ لیکن کبھی ہمارے دل کو لگے سچ تو دین ہمیں دیکھ کر دین نظر نہ آئے۔ دین کے حکم کی بات کرتا ہوں، ایک نمازی کی بات جو اس معراج میں ہمیں ملی تھی۔ حاکم الصلاۃ، اللہ نے کہا اب پتہ ہے یہ ضروری ہے، فرض ہے، لیکن مسجدیں تو خالی ہوتی ہیں۔ پوچھو، ہاں فرض ہے، نہ پڑھو بڑا نقصان ہے، گناہ ہے، لیکن گناہ دل کو لگائے، پڑھنے سے نہیں ہوتا، سننے سے نہیں۔ کسی پوچھو نہ پڑھنے والے سے کہ اندر دل نہیں کیتا سے بابے جو پڑھ دیں تو بچیاں تو گدائے، بچیاں نے پوچھدا نہیں کیوں نہیں پڑھدا، دل نہیں کردا۔ عقل ہے، شعور ہے، علم ہے، سب کچھ ہے، لیکن مزاج آشنائی نہیں بنی دل کی، دل کرتا نہیں۔ اب کوئی ایسی چیز بتاؤ جس سے دل کرنا شروع کر دے۔ زیادہ زیادہ زبان سے ڈراؤ گے یہ بڑی سزا ملنی ہے، تو سزا کا احساس کدھر ہونا ہے؟ ادھر۔ جب یہ کر ہی نہیں رہا، جب اس تک بات پہنچ ہی نہیں رہی، تو اس کو کتنی دلیلیں دے دو گے؟ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جس ذات کو یہ مقام دیا معراج کا، اس کو بندگی اتنے انداز میں، اتنی گہرائی میں عطا کی کہ بندگی کا لفظ اپنے معنی بھی اس ذات کی طرف دیکھ کر اختیار کرے۔ بندہ غلام کو کہتے ہیں، غلام کی مرضی ہوتی ہے یا مالک کی؟ ہیں؟ غلام کی مرضی ہوتی ہے یا مالک کی؟ مالک کی۔ کیوں؟ وہ تو غلام ہے، اس کی تو مرضی نہیں۔ واہ میرے مالک، جب تو نے بندہ کہا ہے تو تو نے اس بندگی کے اسلوب کو بھی تو نے سیرت پاک کی طرح اپنے قرآن پاک میں سارا بیان کر دیا۔ کہا اس کا بولنا بھی اپنی مرضی، اپنی مرضی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ بندہ بولتا ہے، کوئی کام کرتا ہے تو خواہش سے کرتا ہے، اپنے من کی خواہش سے کرتا ہے۔ رب کہتا ہے اس کی تو اپنے من کی خواہش ہے نہیں۔ وما ينطق عن الهوى، اس کی خواہش ہے نہیں ہے، یہ جو بولتا ہے یہ میری وحی سے بولتا ہے، میری خواہش سے بولتا ہے۔ ان هو الا وحی یوحی۔ پھر اللہ پاک اس کے کسی کام کو اپنی مرضی والا کہتا ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے کام کیا، وہ جب مان رہا ہے کہ یہ بندہ ہے میرا، اور پھر پورے قرآن میں اس کی شرح بیان کی ہے کہ بندہ میرا ہے کس طرح۔ سونے محبوب
کنکریاں پکڑ کر پھینک دیتے ہیں. رب کہتا ہے انہیں نہیں سٹیاں, میں سٹن والا رب ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. ہاتھ پیارے حبیب کے ہاتھ میں لوگ رکھتے ہیں, رب کے اندر نہیں, میرے ہاتھ سے چاہتے دیتا جی. ان الذین یبایعونک انما یبایعون ید اللہ فوق ایدیہم. یہ اللہ نے تشریح دی, بتایا اے بندہ جی, سارے بندگی میں انبیاء اللہ کے احکامات کے مطابق ہیں. کسی جگہ کے اوپر نبی نہیں ہو سکتا جس کی اپنی اس کی مرضی ہو, وہ تو معصوم بنایا گیا ہے, کسی خلاف ورزی میں نہیں جا سکتا. لیکن ان کے اندر فرق دیکھو کہ یہ معراج حضور کی ذات ہی کے لیے کیوں رکھی گئی. اللہ کے بہت قریب ہیں کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. ان کی عظمتوں کو ڈھیروں کروڑوں اربوں انگنت سلام. اللہ کی بلا کیف آواز سنتے ہیں اپنی شان کے مطابق. دل کتنا مچلتا ہوگا وہ آواز سن کر. مالک کی فطری بات ہے, دل کتنا مچلتا ہوگا کہ کبھی دیدار تو کروں, جس کی آواز ایسی ہے وہ ذات کیسی ہوگی. دعا مانگی, یا اللہ یہ جانتے تھے کہ اس دیدار کے لیے یہ شرح صدر چاہیے. دعا مانگی, رب شرح لی صدری, اس کو کھول میرے اللہ, تجھے دیکھوں میں. اللہ نے کہا تو تو خواہش رکھ رہا ہے میرے لیے, تو چپتے رہنو. لن ترانی, صبر کر. پھر بتانے کے لیے کہ تیری دعا اپنی جگہ پہ ہے, میں اپنی تجلی گراتا ہوں. قرآن سنا رہا ہوں, یہ ساری باتیں مفہوم. اس پہاڑ کے اوپر پھر اگلی بات کریں گے. 70 بندوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں. اس ناخن سے بھی کم تجلی, اور کئی روایتوں میں سوئی کے نکے والی بات ہے وہ ضعیف ہیں زیادہ, یہ زیادہ مناسب بات ہے, زیادہ اس پہ اتفاق زیادہ ہے علماء عظام کا. فعل یا صفات کی تجلی, ذاتی نور بھی دور کی بات ہے, صرف فعل یا صفات کی تجلی گری ہے. 70 بندوں کے دل جو غفلت میں تھے, جن کو شرع نہیں ملی ہوئی تھی, ان کی برداشت سے باہر تھا, وہ پھٹ کے مر گئے. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا, موسیٰ علیہ السلام کا دل لرزا, تڑپا, اور موسیٰ علیہ السلام کو زمین پہ جلوہ گر کر دیا. اتنی وجدانی کیفیت نبی پہ آتی ہے, اور ان لوگوں کے دل اتنے اس تجلی کے اوپر اتنے خیرہ ہوتے ہیں کہ وہ پھٹ ہی جاتے ہیں. اس لیے کہ وہ شرع صدر جس لیول کی تھی, اللہ پاک نے کہا بس ادھر رک جا, تیرے لیے یہ معجزے کافی ہیں. تسلیم کر لیا اس بات کو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ معراج ملا تو وہ ہمارا درد نہیں تھا نمازوں کے لیے, وہ اس چہرے کو دیکھتے تھے جو رب کے قریب ہو کر واپس آتا تھا. تو ان انوار و تجلیات کی جھلک جو ذاتی نور سے اس چہرے پہ پڑتی تھی, موسیٰ علیہ السلام ان آنکھوں سے, اپنی آنکھوں سے اس چہرے کو دیکھ کر مبہوت ہو کر مست ہوتے تھے, اور وہ فریاد کرتے تھے تو ایک دفعہ چاہ ذرا نمازوں کا. ذرا کسی شاعر نے خوب کہا تھا, یہ نماز کا وسیلہ ان کے کام آ گیا. وہ اپنی حسرت انہوں نے پوری کی کہ اس چہرے کو ہی دیکھ لوں جس نے وہ چیز دیکھا ہے, بلا کیف چہرہ. اللہ کے خلیل ہیں, بہت لاڈلے نبی ہیں, نبیوں کے جد امجد ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بندگی مکمل ہے. اس بندگی کے ساتھ
लाड में अपने रब से पूछ बैठते हैं, या अल्लाह तू जिंदा करेगा? ये भी कुरान सुना रहा हूं। हाँ, कैसे करेगा? तुझे यकीन नहीं है मेरे सोने मौला? वैसे ही जरा तसल्ली चाहता हूं दिल की। यहां भी लफ्ज दिल आया है, यहां भी इधर की बात आई है, इसकी तसल्ली चाहता हूं। अल्लाह पाक ने कहा 4 परिंदे इकट्ठे कर ले, अपनी सोबत में रख इन्हें, फिर इनका कीमा कर, मिला दे, एक एक मुट्ठी पकड़ कर अलग अलग फेंक दे, मेरे नाम से पुकार के बुला इनको, फिर देख मैं कैसे जिंदा करता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारका पे आ जाओ। किसी एक लम्हा के अंदर, ऐलान नबूवत से पहले या ऐलान नबूवत के बाद, 1 सेकंड के किस्त में 1000वें हिस्से में भी कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मन की ख्वाहिश कभी सामने आई? ते बंदगी इसनू कहंदे। किसी एक लम्हा में भी। क्यों? अलम नशरह लका सदरक, बचपन में रब ने इस सीने को खोला, जिब्रील को भेजा, इसमें से वो हिस्सा निकाला जो किसी ख्वाहिश के तहत आ सकता था, फिर उसके बाद इसको भर दिया। फिर जब मिराज का मौका आता है तो उस वक्त भी फिर यही अलम नशरह लका सदरक, आपको ये शक्कुल सदर किया गया, और उसके बाद ये सारी चीज करने के बाद फिर बुलाया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी लम्हे में एक भी ख्वाहिश वाली बात नहीं की। अगर कोई बात की है तो अल्लाह की खुशनुदी के लिए, उसकी मखलूक के भले के किए, और दीन है इसी का नाम, और यही मनसब था नबूवत का। यही चीज, ताइफ का सफर याद करो, ये नहीं क्या फरिश्ते को गुस्सा आ रहा है, रगड़ दे। अल्लाह मुझ पहचानते नहीं है, इनकी नस्लों से तेरा नाम लेने वाले। जब कहा इनके लिए बद्दुआ करो, तो कहा मैं तो दुआ के लिए आया हूं। बात भी क्या, इनकी नस्लें तेरा नाम लें। खुद किधर हैं दरमियान में? ये नहीं कहा मेरे पे ईमान वाले होंगे, नहीं, तेरा नाम लेवा होंगे। जबकि उसका नाम उसी वक्त लेवा होते जब इसे नबी मानते तो। अल्लाह ने कहा बेअब्दे ही, ऐसा खास बंदा जिसकी अपनी मैं नहीं रही, सिर्फ तू। ये कब हुई? जब शरा सदर हुई। और आपने फरमाया ये किसी को नहीं मिलती, ये मिलेगी किसको? जिसके अंदर, दिल के अंदर वही नूर जाएगा तो शरा सदर होगी। और फिर शरा सदर के बाद रब ने कहा आजा। फिर वो बंदगी, अबूदियत के अंदर वो बशर है, लेकिन इस बंदगी की वजह से, अपने रब की बंदगी की वजह से, ये बशरियत भी इस आला, इतनी अरफा, इतनी लतीफ हो गई कि नूरी मखलूक भी पीछे रहे। और ये बेअब्द ही कहा कि अबद और रूह के साथ इसी बशरी हालत में तू इधर मेरे पास आ, क्योंकि तू इसी बशरी हालत के अंदर ही मेरा अबद रहा है। तेरे अंदर का तकाजा तुझे मेरे से दूर ले जाने वाला नहीं था। इस हालत में तू था तो आ ना फिर। और वहां बताया गया, जब जिब्रील भी पीछे रह गए, फिर आपके ऊपर थोड़ी सी जरा तबीयत के ऊपर बोझ सा आया, अजनबियत सी महसूस की, बताने के लिए कि इस हालत के अंदर भी ये बशरियत है इनके अंदर। सारे इस नूरी माहौल में, अल्लाह के कुर्बत में, फिर अल्लाह तबारक व ताला ने भी मोहब्बत की एक मिसाल इधर कायम की। कहा कफ या मोहम्मद,
آواز جب کانوں میں پہنچتی ہے حضور کے تو یوں لگا جیسے صدیق کی آواز ہے. کیوں؟ اس سے دل ملا ہوا تھا. رب نے کہا کہہ تو میں رہا ہوں لیکن آواز تیرے یار کی تیرے پاس رکھوں گا تاکہ دل بہلا رہے. پھر قریب بلا لیا. وہاں جو کچھ ہوا اس کے اندر بھی بندگی کی انتہا دیکھو. حضور فرماتے ہیں التحیات للہ بس تم بس. دوسری حدیث مبارکہ میں رب نے کہا میں اور تم. کہا یا اللہ میں نہیں صرف تم. اور پوری زندگی کا اسلوب دیکھو. حضور دعا کیا مانگتے ہیں؟ کسی لمحے مجھے میرے حوالے نہ کرنا میرے مالک. واہ بندہ، واہ بندگی، واہ. وہ جس کے حوالے کوئی ہو جائے بخشا ہو جائے. وہ اللہ کو کہے یا اللہ مجھے میرے حوالے نہ کرنا، اپنے ہی رکھنا. یہ ہے بندگی. پھر اس قربت میں بٹھا کر اللہ تبارک و تعالی نے سلام دیا، رحمت دی. اور اس وقت بھی اللہ کے لیے ہی اللہ کے بندوں کا خیال نبی کے دل میں آتا ہے. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. فرشتے درود پڑھتے ہیں. وہاں بھی اس حالت کے اندر بھی رہ کر حضور بندہ ہی رہے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا يُوحَىٰ. وہ خالق رہا اور یہ عبد رہا. پورا معراج ہمیں یہی سکھاتا ہے. تو بندگی میں آ جا، معراج تیرے پیچھے پیچھے چلی جائے گی. قربت الہی تیرے پاس ہوگی کیونکہ وہ کہیں اور نہیں، وہ تو تیرے ساتھ ہے. بلکہ تیرے من بار اندر بار کسی جگہ تیری خالی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے تن سے اپنی میں نکال، تیرا تن رب سچے دا حجرہ بن کے دکھائے. غیر تو خود بیٹھا ہوا ہے اس میں. اس غیر کو نکال کے تو بندہ بن کے نہیں تو رب کہتا ہے میں تیرے سے دور نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں. اب یہ بندگی جو ہے یہ اللہ کے نبی کو تو رب نے اس طرح عطا فرمائی تھی. آئندہ امت کے اندر بھی کسی کو ملی ہے تو وہ حضور کے وسیلے سے ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے نہیں چھوڑا اپنے سینے میں جو میں نے نہیں ڈالا صدیق کے سینے میں. وہ کیا چیز تھی جو ڈلی تھی؟ وہ اللہ کا نور ڈلا تھا، اللہ کا ذکر ڈلا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز صاف ہوتی ہے کسی چیز سے، یہ بندے کا اندر سے دل صاف ہوتا ہے اللہ کے نور، اللہ کے ذکر سے. حضور کو تشکل صدر کر کے اس طرح کیا کیونکہ نور تو پہلے ہی تھا اس کے اندر، لیکن اس کو اپنی شیپ دینی تھی. تیرے میرے لیے امتی کے لیے نبی کی خیرات اس طرح دے دی. نبی نے کہا میرے سینے سے تیرے سینے میں داخل ہوتی جائے، بس داخل ہوتی جائے، اس کے اندر پہنچتی جائے، تیرے من کی غیر نکالتی جائے اور تجھے میرا بندہ بناتی جائے. اب ہم غور کر کے دیکھیں، حکم خدا ہمیں معلوم ہے لیکن ان حکم خدا کے اوپر سے ہمیں نفع نہیں ملتا، عمل نہیں آتا جب تک ہمارا دل نہیں کرتا. قرآن کی کسی تشریح کو، کسی حکم کو سنا دو، کمی نہیں ہمیں سننے میں، لیکن سننے کے باوجود ہمارے وجود کا حصہ نہیں بنتا جب تک ہمارا دل نہیں چاہتا. وہی نور جو سینوں میں ملا تھا نسبت کے ساتھ بدوؤں کو، اور وہ صحابی کے درجے پہ پہنچے، اس نے اس شرح صدر کے ساتھ ان کو حکم خدا غیر نہیں رکھا، وہ حکم خدا اپنے مزاج کے ساتھ ملا کے رکھ دیا تھا. ایک صحابی آتے ہیں، یوں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں سنا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اٹھتی ہے، اس کو بلاتے ہیں، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے سونے کی، یوں پکڑ کر زور سے کھینچتے ہیں، چہرہ متغیر ہوتا ہے، یوں پھینکتے ہیں، تجھے پتہ نہیں میں نے بتایا ہے کہ مرد کے لیے سونا حرام ہے؟ وہ کان پکڑتا ہے، توبہ یا رسول اللہ،
بات آگے چلی جاتی ہے. محفل ختم ہوتی ہے, حضور اٹھ کر گھر تشریف لے جاتے ہیں. صحابہ بھی اٹھ کے گھروں کو جا رہے ہیں. وہ صحابی جس کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر آقا نامدار نے پھینکی تھی, وہ بھی اٹھتا ہے اور گھر جانے لگتا ہے. ادھر سے ساتھی اٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں او بھائی یہ تیری انگوٹھی پڑی ہے. کہتے ہاں, تجھے پہننے سے منع کیا ہے, اپنی بیوی کو پہنا دینا. کوئی غلط بات ہے؟ نہیں. قربان جاؤں اس عاشق کے, اس نے وہ چہرہ دیکھا تھا جو سرخ ہو چکا تھا, اس نے وہ آنکھیں دیکھی تھیں جن میں ناراضگی کا شائبہ تھا. وہ تڑپ کر کہتا ہے جس کو اللہ کا محبوب پھینکے میں کیسے اٹھاؤں. ہوئے میرے بھائیو سبحان اللہ. تو کہا ہے آپ لوگوں نے, کیا نبی ناراض تھا؟ نہیں, صرف شک تھا کہ کہیں ناراض نہ ہو. اللہ کے رسول کا فرمان سن. حضور فرماتے ہیں جو میری سنت کو بگاڑتا ہے میرا دل خفا کرتا ہے. اس کو تو شک تھا, یہ تو ڈائریکٹ بات ہے. تو یہ بگڑی ہے یا نہیں بگڑی؟ بولو. جب بگڑی ہے تو کیا ادھر اثر ہے, ادھر ڈر ہے؟ اگر ادھر ڈر آئے, کسی کی ہمت ہے کہ یہ بگاڑ کے دکھائے؟ حضور فرماتے ہیں یہ بات نہ کر. حضور فرماتے ہیں دوسرے کی عزت اس طرح ہے, تیسرے کا پورا اسلام کیا ہے؟ قول رسول ہے. الشریعت قولی, قرآن سمیت, انہ لقول رسول کریم. لیکن تجھے مجھے دل میرا تیرا ملا ہے, کھیت سوا ملا ہے. بیوی سے پیار کرنے والے سے دل میرا, وہ کہتی فلاں چیز لاؤ آج اس طرح. مردہ مر جائے کیا, جائے گا کہ نہیں لانے کے لیے؟ نبی کہے نماز پڑھے, جھوٹ نہ بولے, سنت چل, دوسرے دا خیال کر, اپنی نظر دا دھیان کر. ادھر دل کو بات لگی. اس لیے پڑھنے لکھنے سے تو بات نہیں بنی, ٹکرے مار مار کے ساری زندگی گزار دے. اس نماز کا نفع کہاں آ گیا؟ جو فحش اور منکر کو روکتی ہے نماز, اس لیے کہ تو نے تو میں نے تو نفس نے تو پڑھ لی, تو دل. وہ شرح صدر جو صحابیوں کو ملی تھی, نسبت نے اس سینے کے اندر اس ذکر نے ڈالی تھی, پھر وہی بندے تھے. ان کے لیے حکم خدا اس طرح لگتا تھا جیسے ان کی جان بھی چلی جائے, کہیں اس کے سامنے شرمندگی نہ ہو جائے. اور ایک اور حدیث سناتا ہوں. کھجوروں کی دکان سے اٹھ کر بندہ آتا ہے, رونا شروع کر دیتا ہے, میں تباہ ہو گیا, ہلاک ہو گیا, میرے اوپر حد نافذ کر دیں یا رسول اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرا پڑتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے, انہوں نے دیکھا حضور مسکرا رہے ہیں, بات کچھ اور ہوگی. انہوں نے پوچھا تو نے کیا کیا ہے؟ تباہ ہو گیا ہوں, ہلاک ہو گیا ہوں, حد نافذ کروا دیں. پتہ ہے حد کے بعد تو مر جائے گا؟ کہتا ہاں. پاک ہو جاؤں گا, رب کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گا. کیا ہے آپ نے؟ دکان پہ بیٹھا تھا, ایک عورت آئی, میرا دل خراب ہوا. میں نے کہا اندر اچھی کھجوریں ہیں, تم ذرا اندر چلو. وہ اندر داخل ہو گئی. میں نے دروازہ بند کیا, اس کی طرف بڑھا. اس نے کہا یہ دروازہ بند کر رہے ہو, اللہ دیکھتا نہیں ہے؟ میں کانپنا شروع ہو گیا, ہاتھ باندھے اس کے آگے. اس کے بعد میں نے دروازہ کھول دیا, اب سزا بھگتنے کے لیے آ گیا ہوں. عمر پوچھنے لگے تو نے کہتا ہاتھ نہیں لگایا, اسے زنا نہیں کیا, اور تیری شکایت بھی نہیں آئی؟ نہیں, معافی مانگ لی تھی. کسی نے تجھے دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا. کوئی گواہ بھی نہیں دے رہے, کیا بھی نہیں تو نے, رو بھی رہا ہے, تو بس ٹھیک ہے پھر تو جا. ہائے ہائے ہائے, جس کو یہ شرح صدر مل چکی تھی حضور کی نسبت نے, وہ کیا کہتا ہے؟ وہ میرے بھائی, وہ کہتا ہے اللہ نے مخلوق سے میرا پردہ رکھا ہے, کہ اپنے سے بھی رکھ لیا تھا.
میں اور آپ قرآن کی 50 تفسیریں پڑھ لیں، بیٹھ کے 50 باتیں کر لیں، لیکن یہ والی بات ہوتی ہے کہیں؟ اس نسبت نے الف اللہ چمبے دی جو بوٹی لگی تھی یہ کوئی رسم نہیں تھی. اور جو سب سے پہلے آیا ہے، جو سب سے آخر تک بیٹھا رہا ہے، اس صحبت میں بیٹھنے سے اس کی شرح صدر کے اندر اتنا اضافہ ہوتا گیا تھا. اس لیے اس کی نیکی کی کوالٹی کتنی تھی. اما عائشہ کہنے لگی یہ تاروں کے برابر نیکیاں ہیں. ہاں عمر کی ہیں، حضور نے فرمایا. تو میرے بابا نے کہا کوالٹی میں اس کی ایک ایک اس سے بڑھ کر ہے. اس لیے کوالٹی میں وہ صحابہ جب ایک مٹھی بار جو خیرات کرتے تھے، تیرے میرا احد پہاڑ کے برابر کا سونا خیرات کرنا بھی اس سے ہیچ ہے. کیوں؟ اس کے اندر تیرے میرے من کی تما ہے. میں کیتا یہ بھول جاتا ہے کہ تو تے پانی دا قطرہ سے جس سے تو خود نفرت کرتا تھا، یہ تو تیرے بنانے والے کے احسان ہے سارے تیرے اوپر. لیکن وہ نہیں نظر آتا، یہ تو اپنا آپ نظر آتا ہے. مالک کدھر ہے؟ کیا شریعت بوجھ لگتی ہے ہمیں. حضور کے ساتھ لگنے سے صرف یہی شرح صدر ہوئی تھی نا، اندر نور گیا تھا. سینے پہ ہاتھ رکھا، یہ سارے لطائف ذکر میں آگے. فعل یا صفات پہنچی قلب سے. کہا قلب سے نفس کا مقابلہ کرو، تو خواہش نفس کے پیچھے گئی، قلب نے آگے جھنڈی لگا کے رکھ دی. اللہ دل کی خواہش آتی تھی اس طرح، وہ ڈر دل کے اوپر آ گیا. شرح جن کو ملی ان کو دل پہ کانپا آتا تھا. حنظلہ کہنے لگے میں منافق ہو گیا ہوں، مر گیا ہوں میں. رونے شروع ہو گئے. پوچھا کیا ہے؟ تم تو نمازیں پڑھ رہے ہو، حضور کے پاس آتے جاتے ہو، سارے کام تیرے ٹھیک ہیں. کہتا نہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتا ہوں میرے دل کی حالت اس طرح ہوتی ہے، کانپ رہا ہوتا ہے، میرے لوں کنڈے ہوتے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اللہ مجھے دیکھے جا رہا ہے. میرے کسی طرف نہ دھیان جاتا ہے، نہ دل جاتا ہے، نہ سوچ جاتی ہے. میں تو حضور کے سامنے رو رو کے پتہ نہیں اس یہ حالت ہوتی ہے میری. دوسرے نے سنی بات، اس نے کہا میری بھی یہی حالت ہوتی ہے، لیکن جب گھروں میں ہوتے ہیں تو یہ کیفیت نہیں رہتی. تیسرے نے سنا تو اس نے کہا میں تو تیرے سے منافق ہوں زیادہ. چوتھے نے بھی یہی بات. پانچویں میں بڑے صحابہ سن کر وہ بھی رونا شروع ہو گئے. سارے مل کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یا رسول اللہ ہم تو ہلاک ہو گئے. سونے محبوب فرماتے ہیں کیا ہوا ہے؟ آپ کے سامنے ہماری یہ حالت ہوتی ہے، لیکن جب آپ کے سامنے نہیں ہوتے تو یہ کیفیت نہیں رہتی. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دلوں سے اللہ بھول جاتا ہے؟ کہنے لگے نہیں. تولنے لگتے ہیں تو یاد ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے. آنکھ اٹھتی ہے کسی غیر کی طرف تو یاد آتا ہے نیچے. منہ سے ایک بات غلط نکلنے لگتی ہے تو ادھر کھچ پڑتی ہے. آپ نے فرمایا پھر احسن حالت ہے. یہ تھی وہ شرح صدر جو ادھر پہنچی تھی، اور یہ احسان تھا ان کے اوپر. اس لیے حدیث سے جبریل مولانا یہی ہے کہ تو ایسے ہو جیسے خدا تجھے دیکھ رہا ہے. اگر تو نہیں دیکھ سکتا تو اتنا تو یقین ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ احسان کا درجہ اس نسبت نے، اس شرح صدر نے، اس ذکر نے انہیں دیا تھا. یہ معراج مل چکی تھی انہیں. یہ معراج بڑھتی گئی اس کی جو زیادہ صحبت میں بیٹھتا رہا. یہ ہر ایک کے اوپر بالعموم یہ کیفیت تھی. لیکن جب کبھی نبی کی نظر کسی پہ پڑ جاتی تھی، دل سے پردہ اٹھ جاتا تھا. پھر دل محبت میں مچل جاتا تھا. اللہ کے ڈر سے دل بیٹھ جاتا تھا. پھر اس کی کیفیت شرح بخاری سنیں تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح تڑپے، یہاں سے اچھلے ادھر گرے، وہاں سے اچھلے ادھر گرے، وہاں سے اچھلے ادھر گرے. ہوا کیا تھا؟ حضور نے اتنی بات فرمائی تھی نا، میرے سے ملتے جلتے ہو سونیا. یہ دل اس طرح ساتھ لگا تھا. اب اگر کسی کے دل پہ بات ہوتی ہے، وہ کیفیت ہوتی ہے، تو توڑا باہر کٹ دینے نہ کی ہویا ہے. تو اپنے آپ تے غور کر. تیرا رب پالن والا تیرے کول تینوں کدی لگا بھی ہے کہ سندا ہے؟ تو ماں نال گل کرن لگے جھوٹ بولیں، تو باپ نال گل کرن لگے جھوٹ بولیں، تو غیبت کریں، تو نظر ہاتھ تیرا
کیڑی چیز تینوں کیوں تیرا دل ستا ہے اس نو تے خیال ہی کوئی نہیں ڈاری کوئی نہیں اس صحابہ کو یہ شرح صدر اس نسبت اور اس نور نے دی تھی جو حضور کے سینے سے انہوں نے پیا تھا اس لیے یہ سلوک یہ فرض عین ہے تاکہ ہر برائی سے دل کھٹا ہو ہر نیکی کا مکلف نہیں بندہ اور یہ ہے وہ معرفت الہی جو اس سلوک کے ساتھ ملتی ہے اس کے بغیر ممکن نیست مجدد پاک میں صاف لفظوں نے فرمایا اس بات کو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تفسیر مظہری میں اس کی بڑی ڈیٹیل لکھتے ہیں اس بات کو اللہ اکبر اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو معراج لے کر آئے وہ مومنوں کے لیے تحفہ بن گئی کہا یہ نماز معراج ہے کب جب معراج تجھے نصیب ہو جب تجھے شرح صدر ملے اور شرح صدر وہ نور اس ذکر کے ساتھ ہے یہی بات جس نے ان کے سینوں کو کھول دیا تھا شریعت صحابیوں کے ساتھ تھی یا دور تھی کوئی صحابی سر سے پاؤں تک نبی کی سنت میں تھا یا اپنے ڈیزائنوں میں تو اسی تو اپنے ڈیزائن دل بھی کردہ نبی دا دیدار ہوئے ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ جائیں ہمت ہے سنت سے ہٹے ہوئے سامنے دیدار کرنے کی تے روندے کا دے تو سن دیدار ہو جائے جدو پتہ ہے کہ اسی سامنے نہیں جا سکتے تے روندے کا دے تو پھر جھوٹے ہیں نا روندے کا دے تو اس لیے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ ہوگا اسی وقت جب کوئی تمہارے دل سے پردہ اتار کے اس کو شرح صدر دے اس کے اندر ڈر آ جائے پھر شریعت بوجھ نہیں لگے گی اسے اس لیے صحابہ کو شریعت بوجھ نہیں لگتی تھی سنت ان کے لیے زندگی تھی سنت اس کے ساتھ انہیں سکون ملتا تھا مزہ آتا تھا ابن عبداللہ اونٹنی پہ چڑھے ہیں ایسے گول دائرہ گھما رہے ہیں اور روئے جا رہے ہیں تھوڑی دیر جب سنبھلے تو پوچھا کیا ہوا ہے کہنے لگے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ پہ اونٹنی کو چکر دیتے ہوئے دیکھا تھا آج نبی تو سامنے نہیں میرا دل پڑک گیا اس میں عمر فاروق لشکر کے لیڈ کر رہے ہیں علی پاک ساتھ ہیں لوگ کیا دیکھتے ہیں صحرا ہے ایک دم علی کرم اللہ وجہ الکریم جس کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے وہ رونا اور تڑپنا شروع کر دیتے ہیں اپنی گردن گھوڑے کی گردن تک چکاتے ہیں پھر کھڑی کرتے ہیں لوگ حیران تھے ان کو کیا ہوا ہے تھوڑی دیر بعد دیکھا تو نہ عمر فاروق نے ایسے کیا تھوڑی دیر بعد دیکھا تو علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی ویسے کیا جب وہ سنبھلے تو پوچھا حضرات یہ کیا تھا کہنے لگے یہاں درخت تھا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرے تھے آپ نے گردن یوں جھکائی تھی گھوڑے کی گردن تک آج نہ درخت ادھر ہے نہ حضور ساتھ ہیں لیکن ہمارا دل اس سنت کے اوپر مچل گیا تھا یہ تھے وہ لوگ اس لیے آپ کی محفل میں دلوں کے اوپر واردات بنتی تھی دلوں کی کیفیت بنتی تھی مسلم شریف ایک اور حدیث سناتا ہوں ابی بن کعب دیکھتے تھے تو دل پکڑ کے وارنا چاہتے تھے دل ہاتھ نہیں آتا تھا قمیض پھٹ جاتی تھی تڑپتے تھے ہاں حضور نے فرمایا یہ رکت اور وجد کی گھڑیاں گناہ یوں ڈلتے ہیں جیسے خشک موسم میں درخت سے پتے جڑتے ہوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کچھ لے آؤ سنا تو سارے صحابہ نے تھا جس کا دل لگا تھا اس نے کہا اچھا ساری چیزیں اکٹھی کی دیوار پہ سوئی لٹکی ہوئی ہے رک گئے کیا سب کچھ میں یہ بھی ہے اتار کے رکھی تو اپنی قمیض نظر آ گئی یہ بھی اتار دی اللہ نے کہا واہ 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 بندگی کا بندہ میرے بندے کے ساتھ میرے بندے کا بندے ہیں تو نے میرے بندے کی بندگی ایسی کی ہے کہ آہا مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ میں سلام بھیجتا ہوں تجھے اور کہتا ہوں میں راضی ہوں تو بھی راضی ہے یہ ہے بندگی جو رضا دیتی ہے انہوں نے تو بندگی نبی کی تھی راضی رب ہو رہا ہے جب یہ سلام پہنچتا ہے تو لڈیاں ڈالیں صدیق نے چومے ناچے بھاگے دوڑے ہائے ہائے دل پھٹا تھا دل لگا تھا ادھر شرح ملی تھی اوے اللہ ادھر اللہ ادھر اللہ
ادھر اللہ رضیت باللہ ربن رضیت باللہ ربن. واہ. علامہ اقبال بھی تڑپ گئے. کہا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلے مرتضیٰ تے سوز صدیق دے. ٹھیک ہے نہیں؟ یہ اس وقت کی شرح صدر صرف ویسے ہی نہیں تھی. اللہ کے محبوب سے جس طرح صدیق اکبر کو علی کرم اللہ صحابہ کو ملی، پھر آگے ائمہ کرام تابعین تبع تابعین، آگے چلو تو وہ بچہ یاد آتا ہے جو مدرسہ پڑھنے گیا تھا، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، وہ ہے کسی کے پاس کچھ مال، تو چپ کا مقام تھا، بچہ کھڑا ہو کے کہتا ہے میرے پاس مال ہے. پوچھا تلاشی لی، نہیں ملا. ہار ہم کے اسی سے پوچھتے ہیں کہاں ہے؟ کیا یہ ادیڑو 40 دینار نکل آئے. کیوں بتایا تم نے؟ اماں نے کہا تھا اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے جھوٹ بول دیتا. یہ تھی شرح صدر. ڈاکوؤں کے کان میں پہنچی ہے سردار کے، دل پہ لگی ہے. پھر گھوڑے پہ بیٹھا رہا تھا یا گر گیا تھا؟ پھر نماز اس نے چھوڑی ہوگی، ڈاکہ چوری مو کیوں گئے ہو؟ بولو نا، زبانہ ٹوٹ گئی ہیں. ہاں تو بولو، ثواب ہے نا. پھر اس نے سنت کاٹی ہوگی. شاباش، اللہ دا منن والا بن گیا. وہ پڑھ کے بنیا سی یا اشرا صدر نال بنیا سی؟ سن کے بنیا سی یا اتنے یقین نال بنیا سی؟ اللہ اکبر. اس کو اپنانے سے اس کو حق مل گیا. اس لیے آپ کی محفل کے اندر بھی لوگ آ کر بیٹھتے تھے، بات سنتے تھے، توجہ ہوتی تھی، دل پہ اثر ہوتا تھا تو پھٹنا شروع ہو جاتے تھے، تڑپتے تھے. بہجت الاسرار آپ کی سیرت پاک کی کتاب ہے، اس میں یہ واقعات لکھے. اسی طرح وجد و حال. آج نام سے بندہ کہتا ہے میں نسبت والا ہوں، تو اثر کتھے، تاثیر کتھے؟ کہندہ ہے چاہ ہے، تو چاہ ذائقہ نہ ہوئے تو کیا چاہ منو گے؟ اسی طرح وہ نسبت سے جس نے اس طرح کر دیا تھا، لیکن جس کو سمجھ نہیں لگتی وہ دور سے بیٹھا دیکھے تو اس کو تو سمجھ ہی نہیں لگی نا. اسی طرح یا کوئی کہے یار بندہ گیا ہے اس کے پاس، اس کو ملا ہے اور اس نے تڑپنا شروع کر دیا ہے، تو جس کو نہیں سمجھ آئے کہے گا پاگل ہے. اسی طرح وقت کے مولوی صاحب کے پاس گیا ہو، لوگ جاتے ہیں پیر صاحب کے پاس، پیر صاحب کو دیکھتے ہیں، پیر صاحب توجہ کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، کبھی اس کی طرف مسکرا کے دیکھتے ہیں، بندہ اچھا بلا لوٹنا پھوٹنا شروع کرتا ہے، تڑپتا شروع کر دیتا ہے. انہیں کہیں پاگل نے لوگ. کوئی سنانے والا عشق کو سمجھتا تھا، اس نے کہا ان کو نہیں سمجھ، یہ واردات ہے، کوئی دل پہ کوئی اثر والی بات ہے. زلیخا بھی مر گئی تھی غلام زادے پہ، لوگوں نے نعرے مارے پاگل ہو گئی ہے. اس نے کہا میری آنکھ سے تو دیکھو غلام زادے ایسے ہوتے ہیں. اس نے کہا بحث کیا کرنی ہے. ان کو اکٹھا کیا، یوسف علیہ السلام سامنے کیے تو انگلیاں ہائے. اس نے بھی پتا تھا کہ جب حسن ملتا ہے، سامنے آتا ہے، دل پہ اثر ہوتا ہے تو پھر انگلیاں کٹتی ہیں. ان لوگوں کے اوپر بھی کوئی بات نور کی آتی ہے تو یہ تڑپتے ہیں، ایسے ہی تو نہیں تڑپتے نا. اس نے کہا آؤ میرے غوث کی محفل میں آؤ. آگے مولوی صاحب اپنے ساتھ استاد کو لے کر جو ہی پہنچتے ہیں تو حضور غوث الثقلین قرآن کی ایک آیت کی شرح سنا رہے تھے. انہوں نے کہا استاد جی یہ ٹھیک ہے، استاد جی یہ ٹھیک ہے. جس نے استاد میرے کو بیٹھا ہے تو استاد جی یہ ٹھیک ہے. استاد جی نے کہا فلانی تفسیر ہے. پھر دوسری سنائی، ہاں فلانی تفسیر ہے. تیسری سنائی، فلانی تفسیر ہے. 8 تک استاد بولتے رہے فلانی تفسیر ہے. 9ویں تفسیر سنائی تو استاد انہیں گم ہو گئے. یہ بات تو صحیح ہے لیکن پڑھی نہیں ہے کوئی تفسیر. کہا چلو ٹھیک ہے. 10ویں سنائی، 11ویں سنائی، 12ویں سنائی، 13ویں سنائی، 40 تفسیریں جب سنائی تو استاد جو اکڑ کے آئے تھے ویکھا کدھر دا پیر ہے. اب آئے ہوئے یہ تو استادوں کا استاد ہے، یہ تو بات اس طرح دل ذرا ایسے ہوا، پیار نال تکنا شروع ہو گئے. ادب آیا دل چ، اعتراض نکلے. ہائے میرے بچے اعتراض نکل جائے نہ تو پھر دل اپنا کرے. میرا بھی تو دل بنے نا، یہ بھی تو تیرا ہی بنے نا ربا، بس اتنی سی بات ہے. آپ نے فرمایا 40 تفسیروں کے بعد یہ باتیں میں نے سچ فرمائی ہیں؟ کہا جی حضور، بڑیاں سچ گلاں نے، قرآن دیاں گلاں نے. لیکن مزاج آشنائی تو نہیں ہوئی.
तबीयतें मिली नहीं तुम्हारी, आओ काल खत्म, अब हाल की तरफ आते हैं। आपने नजर भर के जो देखना शुरू किया, एक ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब लगाई, लोग फड़कना शुरू हो गए। यही मौलवी साहब उठे, तड़पते हुए, कदमों में ढेर हुए। दुनिया उन मौलवी साहब को याद करती है, इब्ने जोज़ी अलैहि रहमा, जो तलबीस इब्लीस लिखते थे, अब करामात गौस लिखना शुरू हो गए। ठीक है ना। ये खैरात आगे चली तो ख्वाजा खाजगान का वक़्त आ गया। ये अभी जवान थे, हुज़ूर गौस सकलैन की महफिल में गए, वहाँ नात पढ़ी गई तो वजदो हाल की कैफियत आई। ख्वाजा साहब के ऊपर खुद वजद आया, एक पाँव ज़मीन पे मारा, दूसरा तो ज़मीन भी यूं। गौस सकलैन ने आसार रखा, जब आरिफ मोहब्बत में वजद में आता है, कायनात की सारी चीज साथ देती है। बाबे फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह के पीर मुर्शिद कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी महफिल में कुश्तगाने खंजर तस्लीम रा शेर पड़ा तो उनको लगा जैसे मेरा ही दिल चीर दिया इश्क ने। 3 दिन तड़पते रहे, वजद में रहकर अपनी जान खुदा को दे दी। अकबर बादशाह का वक़्त आया, नया दीन बना के बैठ गया। ओह कुर्बान जाऊं मेरे मुजद्दिद अल-फ़सानी इमाम रब्बानी, आपकी निस्बत में आने वाले के दिल को शरह सदर मिलती रही, वो वही रहा या दीन मुस्तफ़ी में डलता रहा, अल्लाह की बात पे अमल में लाता गया। इन सब के हाथों में हाथ देने वालों की अपने अपने डिज़ाइन थे या हजूर वाला डिज़ाइन थे? सर से पांव तक सुन्नत मुतहरा उनके लिए बोझ थी या आसान थी? ये थी मिराज उन्हें मिली। उनको नमाज बोझ लगती थी, फिर उनके लिए तो कुर्ब इलाही का जरिया बनी हुई थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस बिन नेमत की बात है। मेरे मुर्शिद की निस्बत इन सलासल से जब मेरे मुर्शिद के सीने में ये नूर पहुंचा तो जो लगता जाए उसे शरीयत बोझ लगती है या आसान? पढ़ लिख के अल्लाह दी इतनी बड़ी दस्तार रखने वास्ते पूरी कॉन्फ्रेंस होंदी है फजीलत, फिर वो फजीलत जाती किथे? हाँ इत्थे फजीलत लगे तो रवे ना, है इत्थे फजीलत लगे तो रवे ना, ऐशरे में फिर बात नहीं, फिर अपनी मर्जी में आती है। लेकिन इसलिए ये सलूक फर्ज ऐन है अपने आप को मार्फत इलाही और कुर्बत में डालने के लिए। इसमें पहला सबक है ये कल्ब के ऊपर जिक्र, और ये सोबत से मिलता है, सोबत में बैठने से ये बढ़ता है। ये कल्ब ये नहीं है जो अंदर पंप करता है, वो तो काफिर के अंदर भी है। ये बगैर मादे के एक नूर है जो दिल के सामने है, इससे नूर अंदर दाखिल होता है। जिस तरह मकान बनाने के बाद स्विच बाहर रखी हो, उस स्विच से बिजली की तार का कनेक्शन आता है तो घर के अंदर के बल्ब रोशन होते हैं। फिर अगला जिक्र है रूह में, उसमें सफ़ात समानिया सबूतिया का नूर आता है, इसमें फेलिया का आता है, फिर शियोनात का है, फिर सफ़ात सलबिया का है। इससे नफ्स की मजाज आशनाई बनती है। मुजद्दिद पाक फरमाते हैं इन अज़कार के साथ ये नफ्स इंसान खुद जिक्र करता है, ये सिर्फ इससे बातनी तहारत दूर करने इस्तिंजा, ये बातन का सिर्फ, ठीक है ना। फिर उसके बाद कलमे से मुसलमान हुआ है, फिर इसके अंदर नफी इस बात ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र मुर्शिद चलाता है, वो बातन का वजू है। कद अफ़लह मन तज़क्का व ज़ाका रस्म रब्बिही फसल्ला, फिर वो मिराज उसको मिलती है, ठीक है ना। इसलिए आपने एक रस्म अदा की, आख्या ठीक है दुनिया की कहेगी, दुनिया कब्र च नहीं जानी, कब्र च तू ते मैं जाना है। इस चीज को इसलिए ये बहुत बड़ी दौलत है जो आज के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह ये मौजूद है, क़यामत तक रहनी है ये। इसलिए इसको मुकम्मल हासिल करो ताकि इधर वाला काम हो। जब बंदे के अंदर ये सारी दौलत पहुंच जाए, फिर आगे 36 मराकबात की मंजिल है जिसमें अल्लाह की मुख्तलिफ सिफात का नूर साथ लेके मुखलात के मुख्तलिफ शहरों से निकलते ला तअय्युन की मंजिल में अपने आप को डाले। फिर वो है कि नहीं शरह सदर वाला? अल्लाह ने इसीलिए कहा ये तुझे मैंने शरह सदर नहीं कर दी, किस लिए कि ये बताया कि ये बंदगी की वजह से की है। फिर मेरे पास बैठा है, अब उस हालत के अंदर हजूर बैठे हैं, मैंने कहा हुण जा उम्मतियां वास्ते ले जा। हजूर के मुंह से नहीं निकला कि हुण मैं ए दीदार तो बाद की करांगा, रब ने खुद ही कह दिया अलम नशरह लका सदरक, ओ मैं खोलिया नहीं सी ना, तू दिल वाल ध्यान करें तेनू यही नजारा उत्थे नजर आएगा। लेकिन आपको नजूल देकर वापस भेज दिया। इसी तरह जब मुर्शिद के सीने से ये
عروج ملتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو قالب کا ذکر اور ساری دے کے پھر نزول دیتا ہے، پھر مراقبہ دیتا ہے، پھر وہ بیٹھا تے کتے ہے تے او دی پرواز عرش تے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے یہ بات کو غور کرو کہ ہمیں معراج کا مہینہ پکار کے کیا کہتا ہے. اپنی جانے ہیں، قبروں میں جانا ہے. سوچو کیا ہم قبر میں جا کر، میں نے اس طرح بھائیوں سے بات کی، سامنا کرن دی ہمت ہے؟ کہندا نہیں. تے حق بولیا انہیں نہیں، ٹھیک ہے؟ جدو نہیں تے پھر قبر تے سامنے دے نال ہی گزارا ہے، ورنہ تے گزارا کوئی نہیں ہے نا. اس لیے آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے دلوں کو بندگی والا بنانے کے لیے کوئی لبیے جڑا تو بھی وانگوں چھٹے ہو، نال نگاہ دے صاف کریندا صابن سجی مول نہ گتے ہو. ٹھیک ہے نا؟ یہ سلوک فرض عین ہے. اب چنگے پلے سمجھدار لوگ کہتے ہیں کوئی چیز ذکر نہیں ہوتا ہے، وہ قرآن کا انکار کر کے بندہ لینوں ہی پار ہو جاتا ہے. اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے یہ جن کو ملی ہے اس کی قدر کرو، جنہوں نہیں ملی اللہ انہوں نصیب کرے. میری بات کی اگر سمجھ نہ لگی ہو تو ادھر آ کے دوبارہ پوچھ لیں. میں نے صرف قرآن اور حدیث اور ایک غوث پاک کی سیرت کا واقعہ سنا ہے. اس لیے معراج کہانیاں نہیں ہیں جو اسی کر دینے واہ جی واقعی ہویا ہے. معراج ابدیت کا نام ہے. تو ابد بن کے دکھا، تیرا رب تجھے معراج دینے کے لیے تیار ہے. اس کا مطلب ہے سب کو سمجھ لیکن مزاج نہیں لگ گئے پتر، صرف سمجھ ہی آئی. تو سمجھ تو سانو پہلے ہی بڑی ہے، سانو سب نو پتہ ہے گناہ تے نیکی ہے تے فلاں تے فلاں، لیکن نہ گناہ دے نال دل دور ہویا ہے نہ گناہ دے نال دل لگا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس واسطے اصل سمجھ یہ ہے کہ جان اپنی ہے، اس دل نو شرع ملے، اس دل نو گناہ تو نفرت تے نیکی دے نال پیار بنے. یہ پھر ہے انہوں سمجھ اندر آئی ہے. اوپر والی سمجھ تے ہر ایک نو ہی آندی پڑھ کے سن کے، لیکن اپناندا ادوں ہے جدوں دل کھٹا ہوئے برائی تو، دل لگے نیکی دے نال. پھر جدوں دل اندروں لگدا ہے تے پھر او دا چہرہ بھی چمکدا ہے. دل جو چمکیا ہے پھر بات اندر والی بات او دے بندی. نہیں تو قبر اور حشر میرے بھائیو یہ شیشے کی طرح ہے میرے آپ کے لیے. آؤ قبر کی ایک بات اور ایک حشر کی سناتا ہوں. قبر میں 3 سوال ہیں. تیرا دین، تیرا اللہ کون، تیرا دین کون. تیسرا سوال ہونا چاہیے تیرا رسول. یہ نہیں جو پوچھنا، تجھے اور مجھے دکھایا جانا ہے اور دیکھنا تجھے مجھے ہے کہ لگی سی اس دے دل دی یا ویسے ہی ہے. جس کے تو دل کی لگی تھی وہ تو پھڑک جائے گا. اعلیٰ حضرت نے یہی بات، وہ مر کے پہنچا تیرے دیدار کے لیے، فرشتوں کی تڑتھلی مچ جائے گی. کھولے کھڑکی، غلام مصطفیٰ آیا ہے. تجھے بوتھے دیکھے ہے جڑے سنت تو ہٹے ہوئے نے تے ہر ایک نے انج کورنے، ادوں کی بنے گا. ہائے ہائے جے کسی نے اپنا درد ہوئے تھے. اللہ اللہ، حشر اس سے بھی سخت ہے میرے بھائی. حشر میں رب دلوں میں ڈالے گا. ابن ماجہ سنا رہا ہوں، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، کسی کے در پہ جاؤ. اتھے تے علماء اہل سنت کہندے نا شارک دے قریب رب ہے، کی ضرورت ہے تے، لیکن تینوں تے نہیں پتہ لگدا، تو دور ہے. کوئی چاہیے جڑا تیرا رخ مروڑ کے سیدھا کرے. اللہ، رخ ایتھے رسیا ایتھوں ہے، اپنے ہی رب نال آپ رسیا ہے. ہائے ہائے، اپنے ہی رب نال. آہا، تو کسے غلام نال یاری تیری بنے تو یاری وہ نال لگدی ہے. حشر والے دن اللہ دلوں میں ڈالے گا. لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے در پہ، ابو جی نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ 1,24,000 دروں سے ہو کر آئیں گے درے.
جدوں اللہ نے بھیجیا ہے تے حضور دے در تے بھیجنا سی تے لمحہ چکر کیوں چلایا؟ سمجھ نہیں آنی کسی کو، عاشقوں کو آتی ہے، امام اہل سنت کو آ گئی تو کہا بزم حشر کچھ نہیں، شان محبوبی دکھائی جانی، بتانے کے لیے کوئی ایسا عبد نہیں تھا، ایسا لیول والا محبوب نہیں تھا، یہی ہے بس۔ جب آپ کے در پہ آئیں گے تو مقام محمود عطا ہوگا، شفاعت کا اذن عطا ہوگا، حمد عطا ہوگی، وہی حمد جو کسی نے سنی نہ دیکھی، جو رب کے من بلا کیف میں عدم میں حضور کی حقیقت تھی۔ اللہ نے کہا وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، وہ آخری وقت میں حضور کا آنے والا دن جو پہلے سے بھی بہتر ہے، وہ اپنی شان کے مطابق اس وقت ہوگا، واہ اس وقت ہوگا۔ آپ اس وقت روئیں گے رب کے سامنے رب سلم کہتے ہوئے۔ ماں پیار کرے، بچہ رو پڑے تو ماں کے پاس کچھ نہ ہو، وہ ٹوٹا برتن پیالی رکھ کے کہتی چپ کر، جس رب کے پاس کمی کوئی نہیں۔ محبوب رو پڑے تو رب کہے گا چپ کر، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، لے جو چاہتا ہے لے، راضی تو ہو تو چپ تو کر۔ اس وقت جن کے دلوں کی کنڈی لگی ہوگی، جو غلام نبی کے نظر آ رہے ہوں گے، وہ کیا کریں گے؟ میں کیا سناؤں یار، اعلی حضرت کی بات سنا دیتا ہوں۔ رضا پل سے گزریے وجد کرتے، پل سے گزریے کہ رب سلم ہے صدائے محمد، آج لے پناہ ان کی آج مدد مانگ، پھر نہ مانیں گے اگر قیامت کو مان۔ اس لیے آج میرے بھائی ضرورت ہے، اور یہ معراج ہمیں یہی پکار رہا ہے کہ کوئی چیز حاصل کر کے تیرا دل کھلے، تینوں دور جان دی ضرورت نہیں، تیرے تے شاہ رکھ دے کھول پیا ہے رب، تیرا دھیان تے ادھر بنے۔ باتیں صحیح ہیں کہ بولو؟ تے دل تے نہیں رلے نا، مزاج تے نہیں، کئیاں دے تے ذہن چیئے نہیں، تے ابو جہل دے بھی یہی رہے سی نہیں، تے پھر وہ بھی نہیں رہے ادھر، ٹھیک ہے نا؟ تے آؤ پھر انہوں کال ختم تے تھوڑا حال شاید کسی دے دل تے لگ ہی جائے۔